اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے کل سورہ آل عمران سٹارٹ کی اور آل عمران کی ہم نے 4 آیتیں کی تھیں۔ اس میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ سورہ آل عمران کا جو پہلا رکوع ہے وہ بہت انٹلیکچوئل اور بڑا امپورٹنٹ رکوع ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے اپنی تعریف بتائی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہی حی القیوم ہے۔ اللہ نے کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، جیسے اللہ نے توریت اور انجیل نازل کی ہے ویسے یہ کتاب بھی نازل کی ہے، تو اس کو بھی تم تصدیق کر لو جو تمہاری پہلی کتابیں ہیں، انکار کیوں کرتے ہو؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہی فرمایا نا کہ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدی، یعنی تصدیق کر لو نا، غور و فکر کرو، بیٹھو، یہ تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے، قیامت کے دن کا مسئلہ ہے، تو اس پر ذرا غور و فکر کرو، اس کو تھوڑا دیکھو، نالج حاصل کرو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ٹائم تو لگاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے بھی لوگوں کے لیے وہ کتابیں ہدایت تھیں، اور ابھی بھی جو نازل کی ہے وہ بھی فرقان ہے، یعنی وہ بھی صحیح و غلط کی پہچان دیتی ہے۔ پہلے والی کتابیں بھی صحیح و غلط کی پہچان تھیں۔ اس سے پتہ چلا کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام دنیا کے لیے نہیں آئے تھے، سارے نبی تمام دنیا کے لیے آئے تھے، اور اس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور وہ قرآن لے کر آئے تھے، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اور انہوں نے اس قرآن میں سارے سوالوں کے جوابات بھی دیے۔ اللہ نے سارے سوالوں کے جوابات بھی نازل کیے، اور جتنی پوری کتابیں تھیں ان سب میں اللہ تعالیٰ کے فنڈامنٹلز یعنی قانون ایک ہی تھے، کوئی الگ الگ قانون نہیں ہے کہ پہلے کچھ اور قانون تھا اور آج زندگی گزارنے کا کچھ اور قانون ہے، ایسا نہیں تھا، ہمیشہ ایک جیسے ہی قانون ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں جو بات آئی کہ فرقان کی بات کی، پھر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی نازل کرنے کے بعد ایک بہت ہی زبردست آیت کی جس میں ہمیں ڈرنا بھی بہت چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور اللہ زبردست انتقام لینے والے ہیں۔ یعنی یہ بڑی ڈینجرس آیت ہے کہ دنیا میں بھی اگر کوئی کہتا ہے نا کہ بھئی بڑی زبردست انتقام لیتے ہیں یہ لوگ، تو بہت بدلہ لیتے ہیں یہ لوگ، یار ان سے دور رہو، استغفراللہ، گندے لوگ ہوتے ہیں وہ۔ لیکن اللہ جو اتنا انصاف کرنے والے ہیں، اتنے پیارے اللہ ہیں، اتنے مولا ہیں ہمارے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں انتقام لینے والا ہوں۔ یعنی آپ سوچو کہ اللہ اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں تم یہ جو کر رہے ہو نا میری آیتوں کا انکار، اس کا تمہیں بدلہ ملے گا، اس کا تمہیں انتقام دینا پڑے گا۔ یعنی اب سوچ لو کہ اللہ کتنے ناراض ہوتے ہیں۔ یہ سب کے اوپر جاتا ہے، آج مسلمانوں کے اوپر بھی جاتا ہے کہ جو اللہ کی کتاب کے ہوتے ہوئے اللہ کے نام سے جو دوسری جھوٹی باتیں ہیں ان کو قرآن کے بیچ میں لے آتے ہیں۔ کتنی تو ایسی باتیں ہیں کہ قرآن کچھ اور کہتا ہے اور وہ کتابیں کچھ اور کہتی ہیں، پھر بھی ہم اس پر ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ نہیں پہلے یہ حکم آیا تھا، بعد میں حضرت عمر نے بدل دیا تھا، نہیں تبا تابعین یہ کہہ رہے ہیں، نہیں اصل میں طلاقیں بہت ہوتی تھی تو پھر حضرت عمر نے یہ کر دیا۔ استغفر اللہ، آپ بول کیا رہے ہو؟ کیا اللہ کو اندازہ نہیں تھا کہ کس زمانے میں کیا ہوگا اور کیا لوگ طلاقوں کا مذاق بنا دیں گے، یہ کیا ہوگا؟ تو حضرت عمر نے بدل دیا، لیکن اللہ نے 2 آپشنز نہیں دیے تھے کیا ہم کو؟ تو یہ اتنی غلط اور غلیظ باتیں ہیں جو ہم اتنے پیارے پیارے لوگوں کے نام سے دین بنا کر لوگوں کو پیش کرتے ہیں کہ جس کی بہت بڑی سزا ملے گی اللہ کے یہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یخفا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں چھپتی ان سے کوئی چیز زمین میں اور نہ ہی آسمان میں، یعنی اللہ سب کے دلوں کے حال جانتے ہیں، سب کیا سچویشن میں اللہ تعالیٰ کو نہیں مان رہے، یا کیا کس کے خاطر نہیں مان رہے، یا کیا ان کے اوپر پرابلم آئی ہے کہ نہیں مان رہے، یا ان کے اندر ضد ہے، انا ہے، آبا و اجداد کے طریقے ہیں، یا ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ کو جیسا بھی لگے بھائی میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاروں گی، اور اپنے آپ کو سیٹسفائی بھی کرتے رہتے ہیں کہ میں تو یوں صحیح ہوں، میں تو فلانا صحیح ہوں، ہم تو یوں اللہ کی راہ میں اتنے پیسے دیتے ہیں، اسمگلنگ سے پیسے کماتے ہیں، حرام مال ہوتا ہے اور اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اور غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں، تو کیا ساری چیزیں معاف ہو جائیں گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے پیسے کی اللہ کو ضرورت ہے؟ جھوٹے اللہ کیا جھوٹے پیسوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ کیا بندوں کا
خیال نہیں رکھ سکتے؟ استغفر اللہ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور ایک بندہ نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی کئی دوسروں سے مدد کر دیں گے، لیکن آپ کا حرام کا پیسہ اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے، کہ جو آپ نے سورہ بقرہ میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ ریاکاری چاہیے، نہ دے کر باتیں سنانا چاہیے، نہ تمہارا حرام مال چاہیے اللہ تعالیٰ کو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، جو بھی ہمارے دلوں میں جو ہم جتنے اچھے بنتے ہوں، لیکن منافقت جو ہوگی ہمارے اندر وہ اللہ خوب جانتے ہیں۔ لوگ ہم کو بہت اچھا سمجھ رہے ہوں گے، لیکن منافق اور تو جو دوگلا پنا ہمارے اندر ہے نا، اس سے ہم سوچیں اللہ کی نظر میں کتنے گندے نظر آ رہے ہوں گے۔ اور اس کے بعد آج جو ہماری شروع ہوتی ہے آیت، یہ بھی بڑی زبردست ہے کہ هو الذی، وہی ہے وہ ذات پاک، یصورکم فی الارحام، وہ صورت بناتا ہے تمہاری ارحام میں۔ حالانکہ دیکھیں کتنا یہ ایک نارمل ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے 9 مہینے، اور اس کے بعد وہ بچہ نکلتا ہے، تو ہم یہ بھول چکے ہیں کہ یہ کتنا بڑا معجزہ تھا کہ ایک بچہ اتنی چھوٹی جگہ میں رہتا ہے، اس کے پور پور بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی ہر چیز بنی ہوتی ہے، آئیبروز، لیشز، ہر چیز، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی کہ دنیا میں آنے کے بعد بنے۔ اور آپ دیکھتے ہو کہ جب پری میچور بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی یہ چیزیں کچھ کم ہوتی ہیں اور پھر آ کے صحیح ہوتی ہیں، اور کچھ لوگوں کی کوئی ویک ہوتے ہیں کیونکہ ابھی ان کو پورے 9 منتھس نہیں ہوئے ہوتے، یعنی ہر چیز اندر ان کی پوری ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ کوئی الگ سا نظام ہے، یعنی کبھی کبھی اگر میں اس کو سوچنے بیٹھتی ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنا بڑا معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا، جیسے آسمان اور زمین جس کو ہم کوئی ویلیو نہیں دیتے، جیسے بارش جس کو ہم کوئی ویلیو نہیں دیتے، لیکن یہ سب اتنے بڑے معجزات ہیں کہ اگر اس میں ہم اللہ کی عظمت کو دیکھ سکیں نا کہ اللہ کتنے رب العالمین ہے، اللہ پانے والے، اور کیا زبردست اللہ ہیں، سپریم اتھارٹی اللہ ہیں، تو تھوڑا سا پھر بھی ہم سدھر جائیں، لیکن ہم چیزوں کو ویلیو ہی نہیں دیتے۔ یہ آیت دیکھیں کتنی بڑی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ وہی ہے وہ ذات پاک، وہ صورت دیتا ہے تم کو فی الارحام، رحم میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھو کہ ہر ایک کی شکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں، ایون کبھی کبھی تو گھر میں بھائی بہنوں کی شکلیں بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، اور کتنے ٹریلینس لوگ ہیں پوری دنیا میں، اور آپ دیکھو کہ سب کی شکلیں الگ الگ ہیں۔ یہ ہیں اللہ میرے اور آپ کے، یہ ہیں جو ماں کے پیٹ میں بچوں کو ہر چیز فراہم کرتے ہیں، اور ایک پورا جیتا جاگتا بچہ نکل آتا ہے۔ اس سے کیا بڑی بات ہوگی، اس کو بھی دیکھ کر ہم اللہ کے آگے جھک نہیں جاتے، اللہ کی قدر نہیں کرتے، بس ہم کو کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی ہے کہ اللہ کیا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے وہی۔ دیکھیں دوبارہ وہی بات آ گئی کہ العزیز الحکیم، غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں، یعنی اللہ اتنے پاورفل ہیں، اور اللہ سے تمہاری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز کو اللہ جانتے ہیں۔ اللہ اتنے پاورفل ہیں اور تمہیں پکڑ نہیں رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے اوپر کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے۔ اللہ عزیز بھی ہیں، غالب بھی ہیں، پکڑنے والے بھی ہیں، لیکن اللہ بہت حکمت کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو کوئی یہ نہیں سمجھ لو کہ مادر پزر آزاد ہو تم اور تمہیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، یہ کوئی بات یہاں پر نہیں آ رہی۔ اس لیے سمجھو کہ اللہ شدید انتقام لینے والے بھی ہیں، یہ تمہیں ابھی تک پکڑا نہیں ہے۔ بھئی یہی ہوتا ہے، مجھے اور آپ کو بھی جب پکڑ نہیں ہوتی نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پکڑنے والا ہے ہی نہیں، ہم ایسے وہ ہو جاتے ہیں، ایسے آزاد ہو جاتے ہیں، اپنی منمانیاں کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی پرواہ ہی نہیں ہوتی ہم کو، عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں، دنیا میں گھوم رہے ہوتے ہیں، کبھی اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہوتے ہیں، جب مصیبت پڑتی ہے تو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہو تم کہ تم کو چھوڑ دیا ہے تو تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، تمہیں حساب نہیں ہوگا کہ تم صرف رمضان میں اچھے بن جاؤ، بڑی راتیں جو ہم تو نہیں مانتے اس پر اچھے بن جاؤ، تو کیا تم بخشے آئے ہو؟ تو یہ اتنا ہمارے یہاں نالائقی ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں تو۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو ایک پیارا انسان دیکھنا چاہتے ہیں تھرو آؤٹ لائف، یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک وقت میں کوئی اچھا بن جائے اور دوسرے وقت میں بالکل ہی بیکار بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیں گے اور وہ بھی جنت میں جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ آگے آیت نمبر 7 بڑی سمجھنے کی آیت ہے کہ اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی، وہی ہے وہ ذات پاک، انزل علیک الکتاب، نازل کی آپ پر کتاب۔ اب
اللہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے نازل کیا آپ پر کتاب، اور اس کتاب میں ہے کیا؟ منہ، اس میں آیاتم محکمات، اس میں آیتیں ہیں محکمات۔ محکمات کیا؟ جس میں آرڈرز ہیں اللہ تعالیٰ کے، فنڈامنٹلز ہیں، قانون ہیں، وہ آیتیں جو سیدھی سیدھی ہیں اور سب کو سمجھ آتی ہیں۔ ہننا، وہ آیتیں جو محکمات ہیں، ہننا آیتوں کی طرف جا رہا ہے، وہ ام الکتاب، وہ ام الکتاب ہے، وہ ماں ہے کتابوں کی، یعنی وہی اصل ہیں، کیونکہ اس میں قانون ہے، اس میں فنڈامنٹلز ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا صحیح اور کیا غلط، اللہ کس کو غلط سمجھتے ہیں اور کس کو صحیح سمجھتے ہیں، اور ڈو اینڈ ڈونٹس، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے حکم، قانون، فنڈامنٹلز، آپ اس کو یہ نام دو گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ کہنے اس میں دوسری چیزیں بھی ہیں، وہ اخرى متشابہات، اس میں متشابہ بھی ہیں۔ متشابہ کیا؟ کہ ملتی جلتی، تھوڑا ڈیفیکلٹ سمجھنے میں، جیسے اللہ کہتے ہیں کہ میں جس کو چاہوں ہدایت دوں اور جس کو چاہوں نہیں دوں، تو کوئی یہ پکڑ لیتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی ہدایت دی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے دیں گے جیسے تم کو دیے، تو ہم کو دوسری محکم آیت بھی مل جاتی ہے۔ قرآن میں جہاں متشابہ ہیں وہاں محکم آیتیں بھی مل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہدایت اس کو دیتا ہوں میں ینیب، جو رجوع کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایسی آیت ہے۔ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہاں جیسے تمہیں کر دیا ویسے مجھے بھی کر دیں گے، یہ بہت غلط کانسیپٹ ہے۔ متشابہ، ایسی کئی جگہوں پر آپ کو متشابہ آیت آئیں گی، جس کو انشاءاللہ آگے چل کے ہم بتائیں گے بھی، کہ جس میں لوگوں کو بہت ہی اس طرح کی باتیں، جیسے ہدایت کی باتیں میں نے آپ کو کی، اس طرح سے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ اللہ چاہیں گے تو ہم کو دے دیں گے، اور اللہ جسے چاہیں پکڑتے ہیں اور اللہ جسے چاہیں چھوڑ دیتے ہیں، تو اس پر بھی لوگ بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی فیوریٹزم تو نہیں کی بھی، اس کے سارے محکمات ہیں کہ اللہ کس کو پکڑتے ہیں اور کس کو چھوڑتے ہیں۔ جو اللہ کے اصولوں کو نہیں مانتا اللہ اس کو پکڑتے ہیں، اور جو اللہ کے اصولوں کو نہیں مانتا ہے اس کو اللہ چھوڑتے ہیں اور اس کو ایک اعلیٰ مقام نصیب کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کو قرآن میں ملتی ہیں۔ اور دوسرا متشابہ کیا ہے کہ جیسے برزخ کی لائف ہے، جیسے اس کی قبر کی لائف ہے، جیسے جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، جیسے اعمال نامہ کہاں لکھا جا رہا ہے، ہمارے دائیں اور بائیں فرشتے کون سے بیٹھے ہیں ہمیں تو نظر نہیں آ رہے، جیسے جن اللہ نے بنائے وہ کہاں ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا، اور فرشتے ہیں، فرشتے کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میرا بندہ ہوتا ہے کہہ دیتا ہے ربنا اللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ثم استقاموا، پھر جم جاتے ہیں، تو وہ والے بندوں پر اللہ فرشتے نازل کرتے ہیں۔ بھئی کیسے نازل کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا، یہ ساری متشابہ آیتیں ہیں۔ جنت دوزخ کی کیا چیزیں، یہ ساری متشابہ آیتیں ہیں کہ جو کبھی کبھار آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں اوبویسلی، کہ اس کے اندر کیا ہے اور کس طرح ہوگا، برزخ کی لائف کیا ہے، کیا نہیں ہے، مریں گے کیسے، فرشتے جب کسی کو سلام کر کے لے کے جائیں گے تو کسی کو مار کے لے کے جائیں گے، فرشتے کیسے لکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہم کو بتائی ہیں، لیکن یہ اتنا کمپیوٹرائز سسٹم ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ جیسے پہلے ایک نوکیا کا فون آتا تھا، جب دوسرے فون آنے لگے تو سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے تھے کہ اس کو کیسے یوز کرتے ہیں، یعنی اتنی ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس چیز میں۔ تو اللہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ وہ اصل میں کتاب جو ہے وہ محکمات کی ہے، متشابہ بھی ہیں، لیکن جو محکم سمجھ لیتا ہے نا وہ کتاب کی ماں کو سمجھ لیتا ہے، یعنی مین ٹاپکس کتاب کے وہ سمجھ لیتا ہے۔ کو آپ کیا کہو گے کہ مین ٹاپکس وہ کتاب کے سمجھ لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے، نصیحت کے لیے آپ کو دیے ہیں۔ اور دوسرے متشابہ ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، بس لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، زَيْغٌ، فَيَتَّبِعُونَ، وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں، مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں متشابہات کے، اس سے ابتغاء الفتنہ، اور پیچھا کرتے ہیں فتنے کا، وہ ابتغاء تاویل، اور تعویل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یعنی انہی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ آپ دیکھو بہت سارے لوگ ہیں ان کی کتابیں نکلتی ہیں قبر کی زندگی، بھئی قبر کی لائف میں مرنے کے بعد آج تک کوئی واپس نہیں آیا، تو پھر آپ کیسے لکھ دیتے ہو قبر کی لائف، اور پہلے یہ سوال ہوں گے اور فلانا سوال ہوں گے، پتہ نہیں کیا سوال ہوں گے، تو آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ پھر قصے سناتے ہیں جھوٹے وہاں کے قیامت کے،
اور پتہ نہیں کیا کیا اتنی جھوٹی باتیں کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں آیا تو فلانا یہ آیا، پیچھے پڑ جاتے ہیں تعویل کے، برزخ کی لائف کے تعویل کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ برزخ کی لائف میں کیا ہوگا، فلانا ہوگا، اچھا قبر میں عذاب نہیں ہوگا تو برزخ میں عذاب ہوگا۔ بھائی کیا کرنا ہے؟ اگر تھوڑے دن قبر میں عذاب نہیں ہوگا تو کیا خوش ہو اس بات سے اگر گناہ کر کے گئے ہو تو، کہ برزخ میں تو پھر ہوگا نا، برزخ کی لائف قیامت کے دن سے شروع ہوگی تو عذاب تو ہوگا نا۔ فکر عمل کی کرو نا، اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا؟ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ اچھا جب تک بندہ گناہ نہیں کرتا، رات کو گناہ کر بھی لیتا ہے لیکن رات تک جب تک سوتا نہیں، اللہ انتظار کرتے ہیں، لکھتے نہیں ہیں، لکھتے نہیں ہیں، لکھتے نہیں ہیں۔ کس نے بتایا آپ کو؟ قرآن تو کہتا ہے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالتے اور اللہ لکھ لیتے ہیں اس کو۔ آپ جھوٹی باتیں کرتے ہو۔ تو یہ اپنی مرضی سے اللہ کہہ رہے ہیں جو ام الکتاب تھیں، جو مین ٹاپکس تھے، جو اصل اللہ نے بھیجی تھی کتاب، اس کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں نا کہ وہ محکمات مائیں ہیں، مین ہیں، وہ اس کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے پڑتے ہیں، اور اتنا پیچھے پڑتے ہیں کہ اس سے فتنہ بناتے ہیں، اس کی تعبیلیں نکالتے ہیں۔ وما یعلم تعویلہ، نہیں وہ جانتے تعویل اس کی، الا اللہ، مگر اللہ جانتے ہیں اس کی کیا تعبیل ہے۔ والراسخون فی العلم، اور جو بہت مضبوط ہوتے ہیں علم میں، یعنی پڑھتے رہتے ہیں قرآن کی، ان کو بڑی نالج ہوتی ہے، ٹائم بہت دیتے ہیں قرآن میں، ان کے پاس ایک جیسے ہمیں بھی نہیں کسی کا درس سننے میں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اتنی اچھی ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہاں یار میں نے تو اس طریقے سے اس کو سمجھا ہی نہیں تھا، میں نے تو اس کو یوں لیا ہی نہیں تھا، یہ تو بہت اچھا سمجھایا، میری تو بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا۔ تو یہ ایسے لوگ جو علم والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، دیکھیں اس کی تعویل تو صرف اللہ کو پتہ ہے نا۔ علم والے لوگ کیا کہتے ہیں کہ راسخون فی العلم، جو مضبوط ہوتے ہیں علم میں، جن کو قرآن پورا سمجھ آ جاتا ہے، وہ متشابہ محکمات سمجھتے ہیں کہ کیا ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں یقولون آمنا بی، وہ پیچھے نہیں پڑ جاتے، وہ تعویلوں کے فتنوں کے پیچھے نہیں پڑ جاتے، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائیں اس کے ساتھ، جو بھی اللہ نے لکھا ہے، جیسا اللہ نے لکھا ہے ویسا ہی ہوتا ہوگا، ہم کو اس کی کیٹیگری میں نہیں جانا، ہم تو فکر کرتے ہیں اپنے اعمال کی کہ اللہ کرے کہ ہم صحیح عمل کر کے جائیں تو قیامت کے دن اللہ کے آگے سرخروئی سے پیش ہو سکیں۔ یہی کہنا چاہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ یہاں پر، سمجھ آ رہا ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں بس ہم کو متشابہ کے پیچھے نہیں پڑنا کہ جو وہاں ہونے والی ہیں یا کیا ہونے والی ہیں۔ کچھ لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو کیسے، حضرت عیسیٰ بن باپ کے آئے کیسے؟ تو بہت سارے ہمارے مسلمانوں میں سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے باپ کا نام بھی دے دیا ہے، استغفر اللہ، سارا دن اسی کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، حج نہیں ہے، یوں نہیں ہے۔ یہ ایسے لوگوں کو کبھی راستہ نہیں مل سکتا۔ ہمارے پاس ایک آدمی آئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں آپ مجھے قرآن سے بتا دیں، قرآن سے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتاب فیکٹ ہے اور یہ واقعی اللہ کی طرف سے۔ تو میں نے کہا قرآن تو آپ کو خود نظر آتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے، قرآن سے میں آپ کو بتاؤں گی تب بھی آپ میری بات تھوڑی مانیں گے، لیکن آپ کو تو خود نظر آتا ہے۔ بول رہے ہیں لیکن ایتھسٹ کو نہیں آ رہا نا۔ میں نے کہا ایتھسٹ کو نہیں آ رہا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایتھسٹ اپنا علم حاصل کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اگر ان کو نہیں آ رہا تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں بھی یہ بول دوں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے؟ تو کہہ رہے نہیں میں تو خود مانتا ہوں لیکن آپ مجھے بتائیں، پیچھے پڑے ہوئے کہ میں تو یہ ایتھسٹ کو کیا جواب دوں، ایتھسٹ کو کیسے جواب دوں، یہاں گھوم رہے ہیں، اس کے پاس جا رہے ہیں، اس کے پاس جا رہے ہیں، فلانے کے پاس جا رہے ہیں، اپنا ٹائم اس پہ لگا رہے ہیں، یہ کوئی بات ہے؟ جیسے ہم ایک دفعہ مل کے قرآن پڑھتے تھے تو کسی نے کہا اچھا پھر اس کا آپ نان مسلم کو کیا جواب دیں گے؟ میں نے کہا کیا جواب دیں گے؟ بولیں گے کہ ہمارا عبادت کا یہ طریقہ ہے نماز، ان کا نہیں ہے چرچ میں جا کے ایسے کھڑے ہونا، ہم بولتے ہیں کچھ؟ تو کہہ رہے ہیں آپ کیسے بتائیں گے؟ میں نے کہا آپ اس باتیں میں کیوں پڑھتے ہیں کہ کیسے بتائیں گے اور کیسے نہیں ہوگا، ان کو ہدایت ملے گی تو انشاءاللہ وہ بھی ہدایت لے لیں گے، اور ہم تو اپنی کتاب پر چلیں گے نا۔ لیکن ہم کو بتاؤں ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی فضول چیزوں سے بچائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو راسخون فی العلم میں سے کریں کہ ہم جو خاص باتیں تھیں، جو ام الکتاب تھی، جو مین ٹاپکس تھے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کریں، اپنی زندگیوں میں بھی لائیں، لوگوں کو بھی بتائیں۔ تو انہوں نے کہا ہم کو کوئی وہ نہیں ہے، سب اللہ کی طرف سے ہم ایمان لاتے ہیں، کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی طرف سے، ہمارے پاس ہمارے رب کی طرف سے ہے سب کچھ۔ وما یذکروا، اور نہیں نصیحت پکڑتے، الا مگر اولو الالباب، صرف عقل والے نصیحت پکڑتے ہیں۔ اس میں عقل والوں کے لیے کیا بات اللہ نے فرمائی ہے
کہ عقل والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو متشابہ کے پیچھے نہیں پڑتے. یہ اللہ تم کو سمجھا رہے ہیں کہ جو باتیں تمہارے پہنچ سے دور ہوں اس کے پیچھے مت پڑو کہ قیامت کے بعد کیا ہوگا، تو قبر میں کیا ہوگا، تو فرشتے کیسے مدد کرتے ہوں گے. بس یقین رکھو جو اللہ نے کہا ہے، اور جو اصل باتیں ہیں نا تمہارے پاس عمل کرنے کی، اس پر عمل کرو اور لوگوں تک بھی اللہ کا یہ کلام پہنچاؤ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنوں میں اس میں سمجھنے والا بنائے انشاءاللہ تعالیٰ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.